اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے نوجوان کی جلد شادی کی جائے اور سادگی کے ساتھ کی جائے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جتنی جلد شادی ہوگی اتنا جلد وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا اور اتنا جلد ہی وہ اللہ کریم کے فضل سے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرے گا، خوشیاں دیکھے گا، سارے معاملات کرے گا۔ بالخصوص آج کل کے فسق و فجور کے دور میں جہاں موڑ موڑ پر انٹرنیٹ کی صورت میں ہر قسم کے موبائل کے، گوگل کی صورت میں، فیس بک کی صورت میں طرح طرح کی عریانی بے حیائی جب عروج کو چھو رہی ہے، تو لہٰذا آج کل تو ویسے بھی جلدی سے جلدی وہ کرنی چاہیے اور یہ بہتر طریقہ ہے۔ ہمارے استاذ المکرم قبلہ قاری محمد صدیق چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدرس جامعہ رضویہ علوم سبزی منڈی راولپنڈی، آپ کی الحمدللہ یہ عادت کریمہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے بیٹوں کی جلد شادی وہ کر دی ہے، اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، بلکہ یہ سنت کے مطابق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان لوگوں کی شادی میں دلچسپی بھی لیتے اور سادگی کا پہلو وہ بھی ملحوظ رکھتے۔ اب آپ دیکھیے، میرے پاس یہ صحیح مسلم جو بخاری کے بعد صحیح کتاب ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، باب ترک استعمال آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، یہ باب ہے، حدیث نمبر 2481 ہے اور صفحہ 848 ہے۔ اس میں یہ روایت وہ موجود ہے جو اس بات کی تائید کرتی ہے۔ کئی لوگ بہت بوڑھا کر کے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، خلاف سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جلد از جلد نوجوان بیٹوں کی شادی کی جائے۔ دیکھیں، حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہمیں زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر کوئی تحصیلدار لگا لیجئے، جس کو عربی میں عامل کہتے ہیں۔ زمانہ رسالت میں ایسا ہوتا تھا، مصارف زکوٰۃ میں بھی والعاملین علیہا کا ذکر موجود ہے۔ ہماری شادی کی عمر بھی ہے لیکن خرچہ کوئی نہیں ہے، شادی کی عمر ہے لیکن خرچہ کوئی نہیں ہے، بیوی کا اقمار، اس کے نان نفقہ معاملات، اسی طرح شادی کے اخراجات نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سیدوں پر زکوٰۃ حرام ہے، سادات پر زکوٰۃ حرام ہے۔ اس پر مستقل ہماری ایک ویڈیو نشر ہو چکی ہے یوٹیوب پہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تم میرے پاس محمیہ کو بلاؤ۔ محمیہ کا مطلب ہے جو خمس کے نگران اور آپ کے خزانچی تھے، اس کو محمیہ کہتے تھے، یعنی جو خمس کا نگران ہے یا جو خزانچی ہے، میرا اس کو بلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمیہ سے فرمایا کہ اس لڑکے، یعنی چونکہ نوجوان تھے، حضرت فضل ابن عباس کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو۔ تو انہوں نے پھر میرا نکاح وہ حضرت فضل کہتے ہیں میرا نکاح کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جلد از جلد نوجوان بیٹوں کی شادی وہ کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام فرمایا، ترغیب دلائی۔ بلکہ مزید آپ ایک روایت دیکھیں، جامع ترمذی کی ہے، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل، اس میں یہ وہ ایک روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح مسند ابی یعلیٰ کی پہلی جلد اور حدیث نمبر 2041 پر بھی ایک روایت موجود ہے۔ جلد نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جاتا ہے، شیطان ناراض ہو جاتا ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما شاب تزوج فی عداست سنہ عج شیطان یا ویلا عصم منی دین۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان کم عمری میں شادی کرے، چھوٹی عمر میں شادی کرتا ہے، تو شیطان چیخ پڑتا ہے، کہتا ہے ہائے ہائے افسوس، اس نے تو اپنا دین مجھ سے بچا لیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس نے شادی کر لی تو حضور کا حکم ہے، جب بندہ شادی کرتا ہے غض البصر ہو جاتا ہے، نگاہ نیچے جھک جاتی ہے، بندے کا ذہنی خلف و انتشار ختم ہو جاتا ہے،
جس کی وجہ سے پھر نوجوان جو ہے وہ بہتر سے بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان بھی ہے، صحابی رسول کا فرمان، حدیث رسول ہے، حضور کا فرمان علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین الہادیین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ دیکھیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، یعنی 3 چیزوں میں جلدی سے جلدی کرو اور وہ دیر بالکل نہ کرو۔ نماز جب اس کا وقت داخل ہو جائے، نماز کا جب وقت داخل ہو جائے جلدی سے جلد پڑھ لو، پھر شیطان وسوسہ نہ ڈال دے، بعد میں قضا نہ کر دے، چلو جی ابھی پڑھتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں۔ نمبر 2، جنازہ کی تدفین، جب کوئی فوت ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، جلد اس کو دفناؤ۔ اور تیسرا یہ کہ بیوہ عورت یا رنڈوے مرد کے نکاح میں جب اس کا کف مل جائے تو پھر جلدی سے جلدی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ شادی کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد بچوں کو فوراً شادی کر دی جائے۔ اس میں ایک مصلحت بھی پوشیدہ ہے، ایک راز بھی پوشیدہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ معاشرے میں کسی طرح کی بے راہ روی اور اخلاقی مسئلے کے پیدا ہونے کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے جی، اور بچے کسی ذہنی پراگندگی سے بچ جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وہ معاشرتی اور معاشی اعتبار سے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ضروری سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نوجوان کو فرمایا کہ تم شادی کرو، اللہ تمہیں رزق عطا فرما دے گا جی۔ ہم کہتے ہیں جی دیر سے بعد میں کچھ کمائے گا، کچھ روزی کا ذریعہ بنے گا، پھر یہ بات خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ نے حضرت مخمیہ سے یہ بھی فرمایا کہ اس فضل ابن عباس کی جانب سے خمسین 5واں حصہ میں سے اتنا جو ہے مار ادا کر دو۔ تو گویا اسلام کی اصطلاحات میں یہ بات بھی گویا کہ شامل ہو گئی کہ شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں کی مدد حکومت کرے۔ اس روایت سے معلوم ہو غریب لوگوں کے اقمار کی رقم حکومت بیت المال سے ادا کرے گی۔ تو لہٰذا شادی، اور شادی میں پھر فضول رسمیں نہیں، سادگی کے ساتھ۔ دیکھیں 3 مثالیں میں آپ کی خدمت میں حدیث سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں اور حضور کے مطلب کے قریبی ہیں، اور شام کے اندر بڑے بڑے آپ کے پلازے تھے، اور 400 بندہ لنگر آپ کا ایک ٹائم کھاتا تھا جی، اتنے امیر کبیر تھے۔ لیکن جب شادی ہوئی تو بڑی سادگی کے ساتھ کی، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دعوت نہیں دی۔ آج کل تو کئی ہمارے بزرگ جلال میں آ جاتے ہیں نا، ہمیں دعوت نامہ نہیں دیا، ہمیں شادی کارڈ نہیں دیا، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے، کپڑوں کے اوپر کچھ حضور نے رنگ سا دیکھا تو فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری تو شادی ہو گئی ہے۔ سرکار نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، سادگی کو ترجیح دی۔ سرکار نے فرمایا بارک اللہ لک و علیک وجمع بینکما بخیر، فرمایا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، تو تمہارے خاوند بیوی کے درمیان اللہ بھلائی کو اکٹھا فرما دے۔ ناراضگی کا آپ نے اظہار نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کے ساتھ اونٹ پہ جا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ جابر یہ بتاؤ تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ عرض کی جی ہو گیا۔ اب حضور کو نہیں پتہ، حالانکہ حضور کے قریبی ہیں، لیکن سادگی ہے، پتہ سادگی، اتنی سادگی، اللہ اکبر، حضور کو نہیں۔ حضور نے یہ بتاؤ کہ نوجوان کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا، نوجوان عورت کے ساتھ یا سیبہ بوڑھی عورت کے ساتھ؟ عرض کی جی بوڑھی عورت کے ساتھ۔ حضور نے یہ کیا کیا؟ تم نوجوان کے ساتھ کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے جی۔ اور عرض کیا وسلم میری کئی بہنیں ہیں گھر میں، بڑی عورت کی، تجربہ کار خاتون کی گھر میں ضرورت تھی، اور جو نوجوان اور باکرہ ہے وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ سکتی، اس لیے میں نے جو ہے وہ شیبہ عورت کے ساتھ۔ تو پھر حضور نے ان کو بھی دعا دی، بارک اللہ لک و علیک وجمع بینکم بخیر جی، حضور نے ان کو بھی دعا دی۔ تیسری مثال دیکھیں، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی چہیتی بیٹی ہیں، نکاح ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں ابو بکر عمر کو بلا لو جی، چند صحابہ آتے ہیں اور خاتون جنت کا جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے، بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی سادگی میں ہی جو ہے وہ حسن ہے۔ دیکھیں آج ہم نے خلاف شرع رسمیں بنا لی ہیں، بڑی بڑی براتیں اور پہلے کھانے۔ بارات پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے 10 سے 15 بندے ہوتے تھے صرف، شروع میں بھی اس سے بھی تھوڑے ہوتے تھے،
وہ پھر بارات کے ساتھ چونکہ سونا چاندی یہ چیزیں ہوتی تھی تو حفاظت کے لیے 10-15 بندے چلے جاتے تھے، اب تو لوگوں نے 100-100 200 500 ہوٹل بک کرنا شروع کر دیے۔ تو نوجوانوں کی شادی کیجئے، ضرور کیجئے، جلدی کیجئے، سادگی اور کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم بہت برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے نوجوان ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہیں، جو غیر اخلاقی حرکات کے مرتکب ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان پر فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے والدین کو ان کی شادیاں کرنے کی، جلد ان کی شادی کا اہتمام کرنے کی ترغیب جو ہے اس میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔